تم سے کیا کہیں جانا بائی انا الیاس، لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1۔ اچھا، ناول شروع کرنے سے پہلے ایک بات کلیئر کرتی چلوں۔ مجھ سے بہت سارے لسنرز کہہ رہے تھے کہ ناول کمپلیٹ ہو گیا، تو آپ پلیز ذرا جلدی سے سنا دیں۔ تو لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ کہ ناول کمپلیٹ نہیں ہوا، بلکہ پہلے رائٹر کا ارادہ تھا لاسٹ ایپیسوڈ کو ایک ہی پارٹ میں دینے کا، بٹ دین انہوں نے سوچا ہوگا کہ اسٹوری میں ابھی وہ بہت کچھ ایڈ کر سکتی ہیں یا جلدی سے اس کو ختم کرنا انصاف نہیں ہوگا۔ دین انہوں نے لاسٹ ایپیسوڈ کے پارٹس بنانے اسٹارٹ کیے۔ یوں انہوں نے ناول مکمل نہیں کیا، بلکہ لاسٹ ایپیسوڈ کو 2 بار دیا، ایک اس کا پارٹ 1، ایک اس کا پارٹ 2، لیکن ناول ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کا ایک فائنل پارٹ رہتا ہے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے اب اپنا پلان بدلا اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ہی پارٹس بنانے شروع کر دیے، یوں میرے پاس اتنی ریکارڈنگ ہو گئی ہے کہ اگر میں بھی لاسٹ ایپیسوڈ کو 2 حصوں میں آپ تک پہنچاؤں تو بھی 1 گھنٹے سے اوپر کے ایپیسوڈز بن جائیں گے۔ تو آپ سب کے بے پناہ اصرار پر جتنی ریکارڈنگ میرے پاس ہے اس کو میں ایڈٹ کر کے آپ کو 1 گھنٹے سے اوپر کا ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ناول ابھی مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک فائنل پارٹ ابھی آئے گا، اور وہ تبھی آئے گا جب رائٹر اپنا فائنل پارٹ دے دیں گی، تاکہ میں اس میں ایڈ کر کے ایک مکمل ایپیسوڈ آپ کو دے دوں۔ اوکے، اب آپ سن سکتے ہیں ابھی تک جتنا ناول تھا میرے پاس۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ سن ہی تو رہا ہوں، بلکہ جواب بھی پوری توجہ سے دے رہا ہوں۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ روکتے ایک بھرپور شریر نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے پہ ڈال کے بولا۔ ہاتھ ابھی بھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھے۔ کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دے رہے آپ؟ وہ منہ بنا کر اب اس کی سائڈ کی کبرٹ کھول کر اس کے کپڑے صحیح سے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ مریم نے مشین لگوائی تھی، لہٰذا دھلے کپڑوں کی طے لگائے وہ الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ ایسے چھوٹے موٹے کام وہ اپنے اور آئیدون کے خود کرتی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ اپنی مصروف سی محبوبہ پلس بیوی کو محبت بھری نظر سے دیکھ کر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پیچھے وارڈروب کے قریب جا کے رکا۔ اب ڈھنگ کا جواب دے لیتے ہیں؟ اس کے گرد جھک کر یکدم اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرتے وہ اس کا خون خشک کر گیا۔ ہائے اللہ، آپ کب آئے؟ وہ اتنی مگن تھی کہ اس کے چپکے سے قریب کھڑے ہونے کا نوٹس نہیں کر سکی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی تیز چلتی دھڑکن کو بمشکل اعتدال پر کیا۔ جب آپ مجھے گالیاں دینے میں مصروف تھیں۔ اس کی حالت سے ہز اٹھاتے وہ اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔ استغفر اللہ، میں کیوں آپ کو گالیاں دوں گی؟ ماتھے پر بل ڈال کر وہ نظریں ترچھی کر کے اپنے بائیں جانب کندھے کی طرف ایک نظر دیکھ کر بولی، جہاں وہ تھوڑی جمائے اسے اپنے حصار میں لیے بوجھل سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتا اسے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اوکے، بتائیں کیا کہنا تھا؟ اب کی بار تھوڑا سنجیدہ ہوتے وہ اس کے کندھے سے چہرہ اٹھا کر اسے اپنے سامنے کر کے بولا، مجھے 1 ویک کی ورک شاپ اٹینڈ کرنی ہے۔ ورک شاپ سمجھ لیں یا پریکٹس کہہ لیں، ایک نیا فیشل انٹروڈیوس ہوا ہے، اس کے اکوپمنٹس میں بھی لینے لگی ہوں، لیکن اسے کرنا کیسے ہے، اس کے لیے مجھے اس ورک شاپ کو اٹینڈ کرنا ہے۔ اس کی بات پر آئیدون نے ہولے سے سر ہلایا۔ ضرور کریں، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی آپ کو منع نہیں کیا۔ اس کی بات پر اس نے ہولے سے مسکرا کر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ تو بات سچ تھی کہ وہ بھی اب اس کے کام پر فخر کرتا تھا۔ آئی نو، مگر ایشو یہ ہے کہ اس کی ورک شاپ کے لیے مجھے کراچی جانا پڑے گا۔ اصل مسئلہ اس نے اب بیان کیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، اکٹھے چلتے ہیں۔ اس کی آفر پر وہ یکدم حیران ہوئی۔ لیکن آپ کیسے؟ آفس اور پھر گھر؟ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ اکیلے تو کبھی نہیں بھیجوں گا آپ کو۔ میری جس کے ساتھ کل پریزنٹیشن ہے وہ کمپنی بھی کراچی کی ہی ہے، تو بجائے انہیں یہاں روک کر رکھنے کے میں کہہ دوں گا کہ آپ جائیے، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس کے کندھوں پر بازو رکھے وہ بڑے مزے سے اپنا پلان بتا رہا تھا۔ آر یو شور؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کو؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ اس کی ہچکچاہٹ کو وہ کوئی اور رنگ پہنا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے لیے اگر کچھ دن کے لیے آفس سے جانے میں مسئلہ ہے تو میں امی سے بات کر لیتی ہوں، ان کو لے جاؤں گی یا زوفشا کو لے جاتی ہوں۔ وہ اس کی گہری نظروں سے نظریں چراتی بولی۔ مقصد اس کا خیال کرنا تھا، وہ اپنے کام کو اس کے کام کے راستے میں مسئلہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ صاف کہیں آپ مجھے لے کے جانا نہیں چاہتی۔ اس کے کندھوں سے بازو ہٹا کر وہ کسی قدر نروٹھے انداز میں بولتا اس کے پاس سے ہٹتا بیڈ کی جانب آیا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کر ٹیبل پہ رکھتے وہ اسے پریشان کر گیا۔ یا اللہ، میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ نہیں کہہ رہی، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ میری وجہ سے آپ کے آفس کے کام نہ رکیں۔
اب کی بار وہ جھنجھلا کر اور کسی قدر پریشان لہجے میں بولتی اس کے قریب آئی، جس کی پشت ابھی بھی ابیا کی جانب تھی۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ کام کے ساتھ ساتھ ہم ہنی مون بھی منا لیں؟ اس کی خود کے لیے پریشانی دیکھ کر وہ کسی قدر خوش بھی ہوا۔ اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کی جانب مڑتا شریر لہجے میں بولا، پلان اچھا ہے ویسے۔ اپنی ہی بات پر مزید محظوظ ہوتا وہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ جی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مجھے کورس کے لیے جانا ہے۔ اسے شرارت سے مسکراتے دیکھ کر اب اسے سمجھ آئی تھی کہ وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر اس سے دور جاتی، آئیدون نے بڑے آرام سے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اس کے نازک سے وجود کو بھر کر خود سے لگایا۔ تھوڑی اس کے دائیں کندھے پر رکھتے وہ اب کی بار اس کی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھا گیا۔ کوئی حرج بھی نہیں اس میں، آپ کورس کر لینا، میں ہنی مون منا لوں گا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں اس کا گمبھیر لہجہ اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ میں رومانس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا۔ اپنے لرزتے لہجے پر قابو پاتے وہ جان بوجھ کر اس کا دھیان اپنی بے ضرر باتوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ سر اونچا کر کے کہا لگا گیا، اب بیوی کے ساتھ بھی بندہ رومانس نہ کرے تو کس کے ساتھ کرے؟ اسے زور سے خود میں بھینچ کر اس کے سر پر محبت سے لب رکھتا وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، مجھے ڈیٹس بتا دینا، میں ٹکٹس کرا دوں گا کل۔ اسے چھوڑتے وہ اس کی جان بخشی کرتا بولا، جی میں کل ایک دفعہ کنفرم کروا لوں پھر آپ کو بتا دوں گی۔ وہ بہت کم اس کی جانب دیکھتی تھی، اس وقت بھی ادھر ادھر کی چیزیں کمرے میں سمیٹتے بول رہی تھی، اب باقی کا کمرہ صبح سمیٹ لینا، آ جاؤ پلیز، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ اپنی جگہ پر لیٹ کر کمفرٹر خود پڑھ لیتا وہ اس کے نہ ختم ہونے والے کاموں کو بیزاری سے دیکھتے بولا، میں نے یہ 2 شرٹس آپ کی پریس کرنی ہیں، میں لائٹ آف کر دیتی ہوں، آپ سو جائیں۔ اس کے 2 شرٹس کو الماری سے نکالتے بولی، میں نے صبح یہ پہن کے نہیں جانی، آپ ممی کو دے دینا، وہ آسیہ باجی سے کروا لیں گے پریس، مجھے صرف بند لائٹ نہیں اپنی بیگم بھی چاہیے۔ وہ اتنے بے باک انداز میں کبھی کبھی بات کر جاتا تھا کہ ابیا پر گڑھوں پانی پڑ جاتا تھا۔ بچے ہیں کوئی آپ؟ شرٹس واپس رکھتے بمشکل اسے گھور کے بولی، جس کی کالی بھنور نظریں اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھیں۔ سر تکیے پہ رکھے اپنی جگہ پر لیٹے وہ مسلسل اسے نظروں کے فوکس میں رکھے ہوئے تھا۔ جی بالکل، جب تک ہمارے بچے نہیں آتے تب تک میں ہی بچہ ہوں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اسے خاموش کروانے کو آخر وہ لائٹ آف کر کے ڈم لائٹس آن کرتی اس کے قریب آ کے لیٹی، اس کی جانب کروٹ کیے اسے دائیں بازو کے گھیرے میں لیے وہ واقعی 5 منٹ میں سو بھی گیا تھا۔ ابیا نے سر موڑ کر اس کی بند آنکھوں اور روشن پیشانی کو دیکھا۔ وقت کیسے کیسے چال بدلتا ہے، کبھی وہ بھی وقت تھا جب ابیا کو سامنے پا کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگ جاتے تھے۔ آئیدون کی نظروں میں اسے اپنے لیے نفرت اور حقارت محسوس ہوتی تھی، اور آج یہ وقت تھا کہ اس کے چہرے سے آئیدون کی محبت 5 نظریں ہٹتی تک نہیں تھیں۔ وقت واقعی کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ ایک مطمئن سانس خارج کرتے اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھتے وہ کسی قدر مطمئن تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس شخص کی اتنی محبتیں اسے کبھی ملیں گی۔ وہ دونوں شام کے اس وقت بوسفورس کروز پر موجود تھے۔ یہ شاید ان کی زندگی کی پہلی ڈیٹ تھی۔ ڈنر انہوں نے اسی کروز پر کرنا تھا۔ کروز کے چاروں جانب سمندر کی لہریں، روشنیوں سے بھرا پانی سکون سے چلتا کچھ اور ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت باہر کھڑے سمندر کی لہروں کو دیکھتے ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دور ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ بے شمار عمارتیں، محلات اور مسجدوں کا منظر اس پورے ماحول کو اور بھی خوابناک بنا رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن کو فیری ٹیل موویز بہت پسند تھیں۔ یہ جیسے ساحل کا منظر ہے، بالکل ایسے ہی مناظر ان موویز میں بھی دیکھنے کو ملتے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم بھی کسی فیری ٹیل کا حصہ بن گئے ہیں۔ ایک ذرا سا فیصلہ اس کی زندگی میں کتنے سارے رنگ لے آیا تھا، اور یہ سب اس اچھی لڑکی کی بدولت ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ساتھ ساتھ کھڑے تھے، زبین سامنے، جبکہ دانیل اس کے روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کون سی مووی پسند ہے؟ کتنے خاص لمحات تھے یہ جو آج کل ان دونوں کے بیچ تھے۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھ ہی اب رہے تھے۔ زندگی اور معاش کے چکروں سے نکل کر یوں سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا کس قدر قیمتی لمحات تھے یہ۔ موویز اور ٹی وی یہ سب دیکھنے کا کبھی اتنا ٹائم نہیں ملا۔ شاید آخری جو مووی دیکھی تھی وہ فروزن تھی۔ وہ یاد کر کے بولی، وہ تو بچوں والی مووی ہے یار۔ وہ اس کی بات پر ایسے ہنسا جیسے واقعی کسی بچے کی بیوقوفی پر ہنسا جاتا ہے۔ میں اگر کبھی موویز دیکھتی تھی تو اینیمیٹڈ ہی دیکھتی تھی،
وہ اس کے یوں اپنا مذاق اڑانے پر منہ بنا کے بولتی، ایک ناراض نظر اس پہ ڈالتی، پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ چلو آج رات کو تمہیں بڑوں والی مووی دکھاؤں گا۔ اس کے شرارت سے کہنے پر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح لالی بکھری۔ نام؟ وہ ہنوز سامنے دیکھ کر لٹ مار لہجے میں بولی۔ ڈونٹ وری، اچھی مووی دکھاؤں گا۔ وہ اس کے کچھ اور سمجھنے پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا بولا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش اسے خفت زدہ کر گئی، جیسے اس کی بات پر وہ اعتبار نہ کر رہی ہو۔ میں نے کب کہا کہ تم کوئی اور طرح کی مووی سمجھی ہو؟ وہ بھی جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتا بولا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کی توجہ ہٹانے کو بولی، ایسی باتوں سے جان چھڑانے کے لیے تمہیں بھوک ہی لگتی ہے؟ وہ بھی اچھی طرح جان چکا تھا اس کا مطلب۔ وہاں سے ہٹتے اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھامتا سٹک کی مدد سے وہ کروز کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ یہ میری فرسٹ ڈیٹ ہے۔ ڈائننگ ایریا میں آ کر اپنے ریزرو ٹیبل کے قریب رکتے کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے بولا۔ اس کا ذو معنی لہجہ پھر سے اسے کنفیوز کر گیا۔ بیوی کے ساتھ بھی ڈیٹ ہوتی ہے کیا؟ اس کی بات پر وہ کہا مار کے ہنسا، اصل ڈیٹ ہی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ وہاں سے واپسی کے راستے پر تھے۔ ہوٹل آ کر نماز سے فارغ ہو کر وہ دونوں آج کی تصویریں دیکھنے لگے۔ کچھ دانیل نے کھینچی تھیں اور کچھ اس نے خود۔ چلو مووی دیکھتے ہیں۔ تصاویر لیپ ٹاپ میں ڈالنے کے بعد دانیل کو کچھ یاد آیا۔ دیکھیں، میں آپ پر اعتبار کر کے مووی دیکھنے لگی ہوں، اگر ایسی ویسی ہوئی تو میں نے اسی وقت بند کر دینی ہے۔ وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ اس کی باتوں پر وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ایسی ویسی مووی دیکھنے کا اصل مزہ ہی بیوی کے ساتھ ہے۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر روکتا اس کی ہوائیاں اڑا رہا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنے۔ اس سے پہلے کہ وہ لیٹتی، دانیل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایسے کرنے سے روکا۔ ٹرسٹ می، بہت اچھی مووی ہے۔ اس کی بات پر وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ نام کیا ہے؟ وہ مووی لگانے لگا جب وہ بے اعتباری سے بولی۔ بیفور وی گو، کرس مجھے بہت پسند ہے اور یہ اس کی لائف کی زبردست موویز میں سے ایک ہے۔ مووی لگاتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زبین کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، ورنہ جیسے اس نے بڑوں والی مووی کہا تھا، زبین طبی سے گھبرا گئی تھی۔ مووی شروع کرتے دانیل نے بایاں بازو اس کے کندھے سے گزار کر اس کے تکیے پر اپنا بازو کچھ اس طرح پھیلایا کہ وہ اس کے بازو کے حلقے میں آ گئی۔ مووی شروع ہوئی اور پھر زبین کو پتہ ہی نہیں چلا کب 1.5 گھنٹہ گزر بھی گیا۔ آخر میں جس وقت ہیرو ہیروئن اسٹیشن پر اتر کر فون پر ایک دوسرے کی خواہشات کو سنتے اور پھر ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کرتے ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ رہے تھے، وہ ایموشنل سین دیکھتے اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے سوں سوں کرنے پر دائیں ہاتھ سے لیپ ٹاپ بند کرتے دانیل نے کسی قدر حیران ہوتے اپنے بازو کے گھیرے میں بیٹھی روتی ہوئی زبین کو دیکھا۔ ہے سلی گرل، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوا۔ مووی اچھی نہیں لگی؟ وہ جو اس کے دیکھ لینے پر اب شد و مت سے رونے میں مصروف تھی، اس کی بات پر بمشکل سر ہلا کر جیسے اس کی بات کی نفی کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر دوسرا بازو بھی اس کے گرد لپیٹ کر اسے خود کے قریب کر گیا۔ محبتوں کو ادھورا نہیں رہنا چاہیے، ادھوری محبتیں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ بمشکل اپنے آنسو روکتے نم لہجے میں بولی۔ ہاں، ادھوری محبت تکلیف دیتی ہے۔ پہلی بار یہ مووی دیکھنے پر اس کا دل بھی اسی بات پر بوجھل ہوا تھا۔ آپ نے اسی لیے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا؟ اس کے سوال پر وہ سر نیچے کر کے اس کے چہرے کو دیکھ کر ہولے سے مسکرایا، جو اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے اپنی تکمیل کے لیے آپ سے شادی کی تھی، اصل محبت کو محسوس کرنے کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ اس کی بات پر یک گونا سکون زبین کو خود میں اترتا محسوس ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی دبنگ خاتون کا دل اتنا چھوٹا سا ہے۔ اس کا سر واپس اپنے کندھے سے ٹکاتے اس کے سر پر اپنی تھوڑی رکھتے بوجھل لہجے میں بولا۔ محبت کرنے والوں کے دل ہمیشہ نرم ہوتے ہیں۔ وہ جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ کیا یہ نرم دل خاتون اس محبت کو آگے بڑھنے دیں گی؟ اس کے سوال پر اس کی دھڑکنوں میں شور برپا ہوا، چہرے پر سرخی گھلی۔ میری محبت کو کبھی فقط وجود سے مشروط نہ کیجیے گا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے مثبت جواب دیتے وہ اسے پابند بھی کر گئی۔ کبھی نہیں۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے بھاری سانسیں اس کے چہرے پر بکھراتے وہ اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر گیا تھا۔
ان کے درمیان بات چیت مسلسل کچھ دن سے بند تھی۔ اس وقت بھی وہ آفس جا چکا تھا۔ 12 بجے کے قریب فہام کا میسج آیا۔ کرت کو غصہ تھا کہ اس نے کچھ بھی کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ بس یہی تھی اس کی محبت؟ بلکہ محبت تو شاید تھی ہی نہیں، وہ تو محض اپنی بہن کے کہنے پر اس سے شادی کر گیا تھا، اور اب اپنی پہلی محبت کو دیکھتے سب بھول چکا تھا۔ وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، کچھ دن اپنی امی کے گھر رہ آؤ، ورنہ تم سمجھو گی کہ میں تمہیں زبردستی اس گھر میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ اس میسج نے تو گویا اس کے اندر آگ لگا دی تھی۔ وہ جو ایک رات اس کے بغیر گزار نہیں سکتا تھا، اب اسے خود گھر سے نکال رہا تھا۔ اس نے اپنا سامان کافی زیادہ پیک کر لیا تھا۔ بجائے اسے میسج کرنے کے، اس نے اسٹکی نوٹ پر تیزی سے کچھ لکھا۔ کچھ ہی دیر میں بشرا باجی نے ڈرائیور کے آنے کی اطلاع دی۔ بیٹا کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ وہ کبھی اپنی امی کے گھر رہنے نہیں گئی تھی، اور یہ بات وہاں کے ملازم اچھے سے جانتے تھے، اسی لیے اس کا اتنا بڑا بیگ دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ پتہ نہیں باجی۔ اس کے چہرے پر کچھ دن سے وہ پریشانی دیکھ رہی تھی۔ فہام کی بھی عدم توجہی انہیں پریشان کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی ایسا کیا کر کے گئی تھی کہ اس دن کے بعد سے وہ ان دونوں کے درمیان کھنچاؤ دیکھ رہی تھی۔ بیٹے، میری اتنی اوقات تو نہیں، لیکن کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ وہ جو ہینڈ بیگ کندھے پہ ڈالے دوسرے سے اپنی ٹرالی لیے لاؤنج کی جانب بڑھ رہی تھی، مڑ کر بشرا کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرے۔ ایسے مت کہیں، کسی انسان کی اوقات کچھ نہیں ہوتی، یہ تو ہم انسان نہ جانے کیا کیا پیمانے بنا دیتے ہیں۔ بس آپ دعا کیجیے گا میرا گھر آباد رہے۔ وہ اس وقت شدید تکلیف سے گزر رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ ان کے دعائیا انداز پر وہ بے اختیار ان کے گلے لگی۔ اس وقت دل کر رہا تھا کوئی ہو جس کے کندھے پہ سر رکھ کر بے تحاشا روئے۔ اس کی حالت انہیں مخدوش کر گئی۔ کچھ دیر بعد ان سے الگ ہوتے، اپنے آنسو صاف کرتے، انہیں خدا حافظ کہتے، وہ آہستہ روی سے چلتی باہر کی جانب بڑھی۔ اس کی حالت انہیں ہلا گئی۔ کچھ سوچ کر بشرا نے رباب کا نمبر ملایا۔ فہام کچھ دیر پہلے ہی آفس سے اٹھا تھا، اس بات کا یقین کر کے کہ وہ اپنی امی کے گھر جا چکی ہوگی۔ وہ حیران تھا کہ اس کا میسج سین کرنے کے باوجود اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس نے ڈرائیور کو کال کی۔ اس نے تصدیق کر دی تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی کرت کو اس کی امی کے گھر چھوڑ آیا ہے۔ ابھی وہ غائب دماغی کے عالم میں اپنی گاڑی میں بیٹھ ہی رہا تھا کہ رباب کی کال آ گئی۔ کدھر ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے اگلا سوال کیا۔ بس آفس سے نکل رہا ہوں۔ کیوں، خیریت ہے؟ وہ اپنی ہی سوچوں کے باعث اس کے لہجے کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں کر پایا۔ ہاں، قریب کی کافی شاپ پر آ جاؤ، میں وہاں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اب کی بار وہ کسی قدر حیران ہوا۔ رباب نے اس طرح کبھی اسے نہیں بلایا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اب پریشان ہوا۔ ہاں بس پہنچو، مختصر کہہ کر رباب نے کال کاٹ دی۔ وہ پریشان سا گاڑی لیے اس کی بتائی گئی کافی شاپ پر پہنچا۔ جو ہی داخلی دروازے سے داخل ہوا، سامنے ہی بلیک جینز پر خوبصورت سا کاٹن کا دیدہ زیب کرتا پہنے، گلے میں اسی کے ہم رنگ سکارف لیے، وہ بھی لگ رہا تھا کہ آفس سے سیدھا وہیں آئی ہے۔ پریشان کر دیا آپ نے مجھے؟ اس کے قریب آتے، اس کے ماتھے پر پیار کرتے، وہ واقعی بہت پریشان تھا۔ پریشان تو تم نے مجھے کیا ہوا ہے، وہ ایک ناراض نظر اس پہ ڈال کے بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران سا ہوا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا ہے تمہارے اور کرت کے بیچ؟ کیوں بے وقوفیاں کرتے پھر رہے ہو تم دونوں؟ وہ واقعی میں سخت خفا تھی، اس کے لہجے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا۔ پلیز یار، آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ اسے لگا کہ شاید کرت نے رباب کو سب بتایا ہو۔ اسے کرت پر سخت غصہ آیا۔ جب وہ کسی تیسرے کو اپنے معاملے میں انوالو نہیں کر رہا تھا تو وہ اس کی بہن کو کیوں انوالو کر رہی تھی؟ کیوں نہ پڑھوں؟ میں اس لڑکی کو پورے اعتماد سے تمہارے لیے اس کے گھر والوں سے مانگ کے لائی تھی۔ وہ اگر تمہاری ذمہ داری ہے تو اس سے زیادہ میری ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ کرت کی بے وقوفیوں کو تم بہت اچھے سے ٹیکل کر لو گے، اس میں بردباری نہیں ہے، مگر تم میں تو تھی فہام۔ میرے بھائی، کیوں اپنا گھر خراب کرنے پہ تلے ہو؟ آہستہ آواز میں وہ اس کی اچھی خاصی کلاس لے گئی تھی۔ آپ کو جب اس نے سب بتایا ہے تو اپنی بدگمانی کیوں نہیں بتائی؟ بس میری ہی برائیاں کی ہیں اس نے۔ وہ بھی جیسے اس سے ناراض ہوا۔ کرت نے مجھے فون کر کے کچھ نہیں بتایا۔ بشرا باجی نے مجھے کال کی تھی کہ گھر میں سب ٹھیک نہیں ہے، آپ فہام بیٹے سے بات کریں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس بات پہ تم نے اسے یوں اس کی امی کے گھر بھیج دیا ہے۔ آج تک ایک رات تو تم نے اسے رہنے نہیں دیا، اور پھر وہ جیسے روتے ہوئے گئی ہے۔ فہام، مجھے سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہیں اس سب کے پیچھے پھر سے وہی منحوس رویہ تو نہیں؟ آخر کار وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، مگر ابھی بھی کشمکش میں تھی۔ وہی ہے،
لب بھینچ کر وہ اسے سب بتاتا چلا گیا۔ یا اللہ میں کیا کروں تمہارا؟ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا پہلے ہی کہ ربیہ تمہارے پیچھے پاگل تھی کسی زمانے میں؟ مگر تمہارے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ یہی بات اسے سمجھنی چاہیے تھی کہ اگر وہ کبھی میری زندگی میں کوئی اہمیت رکھتی ہوتی تو میں کیرت کو کبھی دھوکے میں نہ رکھتا، کھل کر اسے سب بتا دیتا۔ میں نے تو کبھی اس سے کچھ غلط بیانی نہیں کی، میں نے تو اس سے اعتبار کا رشتہ پہلے جوڑا تھا۔ شوہر تو میں بہت بعد میں اس کا بنا تھا۔ اس نے اس اعتماد کا ہی پاس نہیں رکھا، سیدھا مجھے مجرم بنا دیا۔ کسی بھی کیس میں جانچ پڑتال کے بغیر سزا نہیں سنائی جاتی، الزام لگاتی مجھے ملزم بنا دیتی۔ اس نے تو سب کچھ فرض کر کے مجھے قصوروار ٹھہرا دیا۔ تو ٹھیک ہے پھر اپنے مفروضوں کے ساتھ رہے۔ میں نے تو اس رشتے کی بنیاد اعتبار سے رکھی تھی، مگر وہ تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر سکی، تو پھر میں کیوں زبردستی اسے اپنے ساتھ باندھ کے رکھوں؟ اگر اسے میری چار دیواری میں گھٹن ہوتی ہے جہاں میں اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھنا چاہتا ہوں، تو بہتر ہے کہ وہ وہاں جائے جہاں وہ کھل کے سانس لے سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اسے طلاق کا حق دیا تھا کہ وہ کبھی زندگی میں مجھے میل شاونزم کا ٹیگ نہ دے دے، مگر وہی ہوا۔ خیر، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن وہ وہاں رہے، کیونکہ میں اپنے پیرنٹس والا وقت نہیں دہرانا چاہتا۔ اس نے مجھے بہت خاص یادیں دی ہیں، محبت دی ہے، میری پرواہ کی ہے، مجھے محسوس کروایا ہے کہ میں کسی کے لیے بہت خاص ہوں۔ میں ان سب خوش کن احساسات کو نفرت میں نہیں بدلنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ماں باپ کی طرح وہ دن رات مجھے ذلیل کرے، اور میں بہت جلد یہ سب اس سے بھی کہوں گا، آگے جو اس کی مرضی۔ رباب نے اسے اتنا شکستہ اپنے ماں باپ کی ڈیورس پر بھی نہیں دیکھا تھا جتنا بے بس اور تکلیف میں وہ اس وقت تھا۔ مت کرو یوں، وہ بے وقوف ہے، اسے سب بتا دو، اس کی غلط فہمی دور کرو۔ اس کا ٹیبل پہ رکھا ہاتھ تھام کر اس نے اپنے جان سے پیارے بھائی کے جھکے سر کو دیکھا۔ اسے نہ جانے کیوں گمان گزرا کہ جیسے وہ اپنے آنسو اس سے چھپانے کے لیے سر نیچے کر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ تھپ تھپانے پر وہ بمشکل خود کو کمپوز کر کے سر اٹھا کر جلتی آنکھوں سے بمشکل ایک نظر رباب کے چہرے پہ ڈال کر سر بائیں جانب موڑ کر گلاس وال سے نظر آتے باہر کے بھاگتے دوڑتے نظاروں کو دیکھنے لگا۔ تھوڑا سا تو اعتبار کرتی، مجھ سے پوچھتی کہ کیا وہ صحیح کہہ رہی ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ رابی، کل کو کوئی اور لڑکی آ کر اسے میرے بارے میں ایسا ہی کچھ کہے گی تو وہ اس پر بھی یقین کر لے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نہ کہ وہ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی۔ پوزیسو ہونے میں اور بے اعتبار ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ پوزیسو ہوتی میں جان وار دیتا اس پر، مگر اس نے بے اعتباری کی ہے، میری عزت نفس پر وار کیا ہے، میری محبت پر شک کیا ہے۔ اس کے لیے میں اسے فی الحال معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کس کرب سے گزر رہا تھا، اس کے چہرے سے بخوبی عیاں ہو رہا تھا۔ اور آپ، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے کے سے انداز میں دیکھا، آپ نہ اس کے پاس جائیں گی نہ ہی اسے کوئی بات کریں گی۔ کیا ساری زندگی وہ بے وقوفیاں کر کے میرے اور اپنے رشتے کو یوں بیچ منجدار میں لٹکاتی رہا کرے گی؟ نہیں، اسے سوچنا ہوگا کہ اسے یہ رشتہ کیسے نبھانا ہے، اور اگر نہیں نبھانا تو وہ باخوشی اس سے آگے اس سے جملہ مکمل نہیں ہو سکا۔ کیرت کی محبت اس کے چہرے سے چیخ چیخ کر عیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت رباب کو کیرت پر واقعی بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ آپ ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ ممی نے کہا بھی تھا کہ زوفشا کا برائیڈل ڈریس لینے جانا ہے آج۔ زوفشا کی شادی کو بمشکل 2 ہفتے رہ گئے تھے، ان کی خوب دوڑیں لگ رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ آئیدون کا انتظار کر کے آخر کمرے میں آئی جہاں وہ لیپ ٹاپ لیے کوئی میلز چیک کر رہا تھا۔ ہاں یار، کمرے میں کیز لینے ہی آیا تھا، اتنی دیر میں مینیجر کی کال آ گئی کہ کچھ ضروری شپمنٹس پھنس گئی ہیں، ایئرپورٹ سے کلیئر نہیں کر رہے، بس اسی کے لیے وہاں کے عملے کو میل کر رہا ہوں۔ وہ تیزی سے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے اسے اپنا مسئلہ بتا رہا تھا۔ میں اگر آپ کی جگہ کوئی ضروری کال سننے بیٹھ جاتی نا تو آپ نے اتنے سارے تانے مجھے دے دینے تھے۔ وہ بازو کو دائیں بائیں پھیلا کے بولی، آپ اب تھوڑی دیر کے لیے چپ کریں گی کہ میں میل لکھ لوں؟ اس کی بات پر کوئی بھی کمنٹ دیے بغیر وہ سنجیدگی سے اسے ایک نظر دیکھ کر بولا۔ ابیا نے حیرت سے اس کے تیور دیکھے، پھر خاموش ہو کر کمرے سے ہی باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میل کر کے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتا وہاں سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر آیا جہاں وہ لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھی مریم کی کوئی بات سن رہی تھی۔ چلیں؟ قریب آ کر اس نے کچھ خفا سے اپنی بیگم کو دیکھا جو پرپل سوٹ پر لائٹ براؤن اور پرپل امتزاج کا خوبصورت سا دوپٹہ لیے بالوں کو ادھ کھلا چھوڑے ہلکے سے میک اپ میں اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ اسے کوئی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر مریم کے ہاتھ سے کوئی کارڈ لے کر باہر کی جانب بڑھی۔ گاڑی میں بھی اس نے چند ایک باتیں اس سے کی، مگر ابیا کی جانب سے خاموشی ہی کا راج رہا۔ اب اسے معاملہ گمبھیر ہوتا محسوس ہوا۔
لیکن اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اتنی خفا ہو گئی تھی، سوائے اسے یہ بتانے کے کہ وہ ارجنٹ کام کر کے آ رہا ہے۔ مطلوبہ شاپ سے انہوں نے زوفشا کا برائڈل ڈریس لیا، جیولر کی شاپ پر بھی انہیں جانا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ پاس ہی جیولر کی شاپ پہ پہنچ گئے۔ یہ رنگ اچھی لگ رہی ہے؟ ایک خوبصورت سی رنگ دیکھ کر اس نے ایک بار پھر ابیہ کو مخاطب کیا، جس نے محض ایک نظر اٹھا کر رنگ کی جانب دیکھا۔ لمحہ بھر کو اس کی نظر ٹھہری، آنکھوں میں ستائش ابھری، مگر منہ سے وہ کچھ نہیں بولی۔ آئیدون کو اب اس کی یہ ناراضگی کیوٹ سی لگنے لگ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر زوفشا کے لیے بنوائے گئے کڑے اور چوڑیاں دیکھنے لگی۔ جب اس نے چپکے سے جیولر کو کہہ کر وہ رنگ پیک کروا لی، وہاں سے نکل کر انہوں نے مارکی کا کھانا چیک کرنے جانا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے انہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس دوران ابیہ نے محض ضرورت کی بات کی، آئیدون سے کوئی بات نہیں کی، دیکھنا تو دور کی بات۔ گاڑی میں بیٹھی وہ باہر کے نظاروں میں مگن تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ گھر کی جانب نہیں جا رہے، مگر پھر وہ یہی سمجھی کہ شاید آئیدون نے کوئی دوسرا روٹ لیا ہے، اسی لیے اس سے نہیں پوچھا۔ مگر جب مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر وہ لوگ گھر کے راستے پر نہیں مڑے، تب اسے آخر کار پوچھنا پڑا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لمحہ بھر کو اس کی جانب دیکھ کر سوال اس نے کیا۔ ندیہ کے اس پار، اس کے برجستہ مگر شوخی لیے جواب پر اس نے اب کی بار ایک خفا نظر اس پہ ڈالی۔ صحیح بتائیں کیا فضول بات ہے؟ وہ اس کی اس بے وقت کی غیر سنجیدگی پر برہم ہوئی۔ صحیح بتا رہا ہوں، ابھی بھی خاموش رہ لیتی تو بس تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جاتے۔ وہ اس کی خاموشی پر چوٹ کر کے بولا، اور پھر واقعی کچھ دیر بعد وہ لوگ شہر سے دور ایک خوبصورت سی پگڈنڈی پر کھڑے تھے۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کا لہجہ ہنوز خفا سا تھا۔ آئیدون کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ زندگی کے ریلے میں، خواہشوں کے میلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جنبھیلے میں؟ وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے۔ ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے۔ بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں۔ آنکھ کے جزیرے میں تم نے جو سجایا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو لوح کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی ہے لمبی، زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ملیں، بات تخیلے کی ہے۔ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جنبھیلے میں۔ اس کے یوں اچانک اظہار پر اب کی بار وہ سہمی خاموش ہوئی تھی۔ اپنی گمبھیر آواز میں ابیہ کی پسندیدہ نظم پڑھتے وہ یکدم دو زانوں جھکا اپنی بند مٹھی کو اس کے سامنے کھولا۔ اس پر وہی رنگ تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے دکھا رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، اس نے کب خریدی؟ اسے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ سوری، اس کے سامنے مٹھی کھول کر وہ محض اتنا ہی کہہ سکا۔ آنکھوں میں بسے روشن جگنو ابیہ کو اس لمحے خیرہ کر رہے تھے۔ میں اتنی ناراض نہیں تھی۔ وہ اس کے اس قدر خوبصورت اظہار اور اس عمل پر شرمندہ سی ہوئی۔ جناب، آپ جتنا بھی ناراض ہوں، لیکن پلیز آئندہ یہ خاموشی کی مار نہیں مارنا۔ اس کا بایاں ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہناتے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس ہاتھ کو تھامے وہ اس کے قریب آیا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا خاموش ہو جاؤ۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ اسے اس کی زیادتی یاد دلانے لگی۔ میری جان، اس وقت کے لیے کہا تھا، یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ اب خاموشی رہیں۔ اسے خود سے لگاتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ ویسے ناراضگی کا کچھ تو فائدہ ہوا؟ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ شرارت سے اس کی جانب دیکھ کر بولی، جو ہلکا سا سر اور آنکھیں ترچھی کیے اس کے شرارتی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ پر ایسے ہزاروں تحفے قربان، لیکن خاموشی نہیں۔ ناراض ہوں، لڑیں جھگڑیں، مگر چپ کی مار نہ ماریں۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا اس کی اتنی طویل خاموشی سے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بیوی خفا ہو تو منت سماجت سے بہتر ہے کوئی تحفہ دے دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکی۔ آپ مجھے لالچی کہہ رہے ہیں؟ وہ پھر سے خفا ہونے کے در پہ ہوئی۔ میری توبہ یار، سوچ بھی نہیں سکتا ایسا۔ ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ تجربہ کیا ہے، افاقہ ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے دونوں اس وقت مگن یہ فراموش کر چکے تھے کہ گھر میں اور اپنے بیڈ روم میں نہیں ہیں۔ ابیہ کو اس بات کا احساس سب سے پہلے ہوا۔ ہم اپنے روم میں نہیں کھڑے،
اس کے ماتھا چومنے پر وہ جھینک کر بولی، اوہ، ایک تو آپ پاس ہوتی ہیں تو سب سدھ بدھ ختم ہو جاتی ہے میری۔ وہ صاف گوئی سے بولتا اس سے تھوڑا دور ہوا۔ یہ جگہ کیسی لگی؟ ارد گرد بہت سے فارم ہاؤس تھے، بے حد خوبصورت۔ وہ بھی جگہ کو دیکھ کر خوش دلی سے بولی، پھر کسی دن فرصت سے لے کے آؤں گا، ابھی چلتے ہیں۔ اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا، گھر جا کے بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ اسے بھی جیسے یکدم ہوش آیا، اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ خیر ہے، تم اتنا بڑا بیگ بنا کر کیوں آئی ہو؟ وہ جب سے آئی تھی انیلا کو ہولائے دے رہی تھی، ان سب سے سلام دعا بھی بہت سرسری سی کر کے وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، جو شادی سے پہلے وہ استعمال کرتی تھی۔ انیلا پریشان سی اس کے پیچھے آئیں۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ میں یہاں کیا رہنے نہیں آ سکتی؟ وہ فی الحال ماں کو تو ذرا سی بھی اس معاملے کی ہوا نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی دل کی مریضہ تھی، نہ جانے یہ سب سن کے ان پہ کیا گزرتی۔ آ سکتی ہو، مگر فہام نے کبھی تمہیں ایک رات کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ جانتی تھیں اسے ان سب سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ ضروری تو نہیں کہ جسے کبھی عقل نہ آئی ہو اسے ساری زندگی عقل نہیں آئے گی۔ اس کی بات پر انیلا کے ماتھے پر بل پڑے۔ انہیں فہام ویسے بھی بہت عزیز تھا۔ یہ میاں کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں؟ ان کے جھاڑ پلانے پر وہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی عجیب کھوکھلا سا ہنسی۔ اس نے کہہ دیا تھا تو تمہیں خود سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اکیلا اتنے دن کیا کرے گا۔ 100 شوہر کے کام ہوتے ہیں، ناشتہ، کھانا، کپڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، وہ ہاتھ اٹھا کر زخمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں ٹوک گئی۔ امی، ان کے ہر کام کے لیے وہاں نوکر موجود ہیں، انہیں بیوی کی کمی محسوس نہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ کرت کی بات پر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کرت، تم کوئی بیوقوفی کر کے تو نہیں آئیں؟ اس کے عجیب و غریب انداز پر اب کہ وہ بوکھلائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، آپ مجھے یہ فیل کروا رہی ہیں کہ جیسے آپ میری ماں نہیں فہام کی ماں ہیں۔ وہ منہ بسور کے بولی، تمہارے ہی حوالے سے تو وہ مجھے بھی بے حد پیارا ہے بیٹے۔ انیلا نے اپنے خیالات پر خود کو ڈپٹا۔ واقعی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا ہی ہو۔ خود کو تسلی بھی دی، میں تو ہمیشہ ہی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ اس دن کال کر کے مجھے شادی کے لیے نہ کہتی تو شاید مجھے کبھی اندازہ ہی نہ ہوتا کہ میں اپنے ساتھ یہ شادی نہ کر کے کتنی بڑی زیادتی کر رہا تھا۔ 2 دن سے وہ خود گھوم پھر رہے تھے۔ کل ان کی واپسی تھی۔ جو اجنبیت کی دیوار اس رات دانیل نے گرائی تھی وہ اب ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان سے مٹ چکی تھی۔ فون پر بات کرتے اس نے مڑ کر محبت سے بیڈ پر سوئی زبین کو دیکھا۔ وہ خود گلاس وال کے سامنے کھڑا باہر کے استنبول کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے میں مگن تھا۔ اتنے سے دنوں میں وہ جتنے شہر پھر سکتے تھے پھرے تھے۔ کل ان کی یہیں سے واپسی کی فلائٹ تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فون بند کر کے سینٹرل ٹیبل پہ رکھتا وہ واش روم میں بند ہوا۔ زبین کچھ دیر پہلے ہی فون کی آواز پر اٹھ چکی تھی، لیکن ابھی بستر سے باہر نکلنے کا اس کا موڈ نہیں تھا، لہٰذا ایسے ہی سوتی بنی دانیل کی باتیں سن رہی تھی۔ جب آخری چند جملوں پر وہ لمحہ بھر کے لیے ششتر رہ گئی۔ آخر وہ کون تھیں جس نے اسے شادی کے لیے کہا تھا؟ وہ حیران ہوتی، کچھ گھبرائے دل سے اس کا واش روم میں جانے کا ویٹ کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ واش روم کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھتی سینٹرل ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل کو تجسس کے مارے دیکھنے لگی۔ اتفاق تھا کہ ابھی اس کا موبائل ان لاک نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے کال لاگ کھولی، اسے لگا کمرے کی چھت اس کے سر پہ آ گری ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں کا موبائل نمبر تھا۔ خود کو وہاں پر بمشکل حاضر رکھتے اس نے موبائل واپس رکھا۔ آخر اس کی ماں نے ایسا کیوں کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ وہ جو اس کے ساتھ شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا وہ فوراً مان گیا تھا؟ وہ جو ہمیشہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتی تھی، اس وقت جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، اور پھر سارا دن اور واپسی تک وہ غائب دماغ سی ہی رہی۔ وہ جو خوش تھی کہ اس کی محبت نے دانیل کے دل کو نرم کر دیا تھا، آدھی ادھوری بات جاننے کے بعد وہ سب خوشی ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کہ وہ کب اپنے گھر جائے اور اپنی ماں سے پوچھے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے کرت؟ انیلا چند دن اس کی حرکتیں نوٹ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے ابیا کو فون کر کے گھر بلوا لیا تاکہ وہ کرت سے بات کرے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کیا مسئلہ؟ ابیا سے ملنے کے بعد اسے لیے وہ اپنے بیڈ پر لے کے بیٹھتے اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ گھر چھوڑ کر کیوں آئی ہو؟ وہ سیدھی سبھاؤ طریقے سے اصل بات پہ آئی۔ میں کیوں گھر چھوڑ کے آؤں گی؟ کندھے اچکا کر اپنے چہرے کے بدلتے رنگوں پر قابو پاتے وہ انجان بنتے نظریں چرا کے بولی، مجھ پر بھی یہ وقت آ چکا ہے، لہٰذا مجھ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اتنا بڑا سوٹ کیس لے کر تم یہاں کس نیت سے آئی ہو۔
اس کے دائیں ہاتھ کو تھامتے وہ دھیمے لہجے میں بولتی گویا اسے اکسا رہی تھی کہ وہ اپنے دل کا حال کہہ دے۔ تم خود چھوڑ کے آئی تھی جبکہ میں نکالی گئی ہوں۔ آنسوؤں کو بمشکل باہر آنے سے روکتے نم لہجے میں بولتی وہ لمحہ بھر کو آنکھوں میں آنسو لیے بولی، کیا فہام بھائی نے تمہیں کہا کہ گھر سے نکل جاؤ؟ اس کی بات پر لمحہ بھر کو سانس بھر کر ابھیا بولی، الفاظ کا کیا ہے، بات اور مقصد جب ایک ہی ہو۔ نہ جانے کیوں ابھیا کو امید نہیں تھی کہ فہام کی اتنی غلطی ہوگی جتنی کرت کی ہے۔ بہت فرق پڑتا ہے، حتیٰ کہ ٹون تک کا فرق پڑتا ہے۔ میں تمہیں کہوں جاؤ یہاں سے، اور اگر کہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو بتاؤ کون سے الفاظ سے نفرت اور حقارت زیادہ جھلک رہی ہے؟ خیر، فی الحال اس سب کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ معاملے کا آغاز کہاں سے ہوا وہاں سے مجھے بتاؤ، اور یاد رکھنا ایک بھی بات ادھر ادھر کی یا سکپ کی تو پھینٹی لگا دوں گی تمہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے کے سے انداز میں بولتی وہ کرت کی ناراض نظروں کو ہرگز خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے اب اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، سر جھٹک کر بولتی وہ ابھیا جیسی کول اینڈ کام بندی کو اب کی بار غصہ دلا گئی۔ تمہیں پیار سے بات سمجھ نہیں آ رہی لگتا ہے؟ جلدی سے اپنی بکواس شروع کرو ورنہ تم مجھے جانتی ہو، اگر یہاں سے اٹھ کر گئی تو دوبارہ کبھی تمہارا یہ منہ نہیں دیکھوں گی، چاہے تم پھر کتنے ہی ترلے منتے کرو۔ اب کی بار وہ غصے سے بولی۔ سوں سوں کرتے آخر کرت نے اسے شروع سے اب تک کے سب حالات کسی بھی لفظ کی ہیر پھیر کیے بنا بتائے۔ تم اس قدر بے وقوف ہو کرت، میں کیا کروں تمہارا؟ سب کچھ سن کر وہ سر پکڑ کے نہ بیٹھتی تو کیا کرتی؟ میری جان، رشتوں میں صرف سناتے نہیں ہیں، سننا بھی پڑتا ہے۔ میں مانتی ہوں فہام بھائی نے ربیہ والی بات تمہیں نہ بتا کے غلط کیا، مگر یہ بھی تو سوچو میری جھلی دوست کہ اگر وہ ان کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہوتی تو وہ اس کا ذکر کرتے۔ اور جہاں تک بات اس کے گھر جانے کی ہے، وہ شخص آؤٹ آف دا وے جا کر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ عادت شاید تمہی نے ہمیں فہام بھائی کی بتائی تھی، یاد ہے تمہیں جب یونی میں اس نے تمہاری فیس بھری تھی اور بقول تمہارے وہ تمہارا اصلی دشمن تھا اس وقت؟ تو جو شخص اپنی بہن کی دوست کی بہن کی مدد کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنی دوست کو کڑے وقت میں یوں اکیلا چھوڑے گا؟ اور جہاں تک اس مس ربیہ کی بات ہے، اب جب وہ اس پر ڈورے ڈال رہی ہے تو خود سوچو کہ فہام بھائی پر تب کتنے ڈورے ڈالے ہوں گے۔ ابھیا کی باتوں سے اسے لگا جیسے اس کی آنکھیں کھل رہی ہوں۔ جہاں تک بات جاب نہ کرنے دینے کی ہے تو یار تم خوش قسمت ہو جس کا شوہر اسے اپنے گھر میں زمانے کی سرد و گرم سے بچا کے رکھنا چاہتا ہے۔ میں اور زبین بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے شوہروں کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور دوسرا ہمارے گھروں میں ہمارے علاوہ ہماری ساس نندیں گھروں کو سنبھالنے کے لیے ہیں۔ تم اکیلی ہو، تم بھی نکل جاؤ گی تو گھر کون دیکھے گا؟ اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ، مجھے آئیدون نے کہا ہے کل کو بچے ہوئے اور مجھے جہاں لگا کہ میرے پولر کی وجہ سے ہماری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے وہیں وہ اسے بند کروا دیں گے، اور انہوں نے تمہیں گھر پہ کام کرنے سے منع تو نہیں کیا؟ تم خود بتاتی ہو تمہارے سارے کلائنٹس ینگ لڑکے ہیں، تو سوچو اسے تم پہ کتنا ٹرسٹ ہے کہ تم ان لڑکوں کے لیے کام کرتی ہو، اور وہ بندہ لمحہ بھر کے لیے تم پہ شک نہیں کرتا کہ تم کسی کے ساتھ غلط تعلقات بنا سکتی ہو۔ اپنی ماں کا بدلہ وہ تم سے لینے والا ہوتا تو تمہیں کبھی ان سے بات نہ کرنے دیتا۔ بقول تمہارے کبھی آدھی راتوں کو کلائنٹ سے آن لائن میٹنگ کرنی پڑتی ہے، مگر فہام بھائی نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا، تو سوچو وہ شخص تمہارے اس گھٹیا شک پر کس قدر تڑپ اٹھا ہوگا۔ ابھیا کی باتوں پر اب اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، اسے احساس ہو رہا تھا وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ کرت، ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی شخص کتنی ہی محبت کرتا ہو مگر کردار پر کوئی شخص بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے، جب تک مجھ میں اور آئیدون میں اعتبار کا رشتہ قائم نہیں ہوا میں نے اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ فہام بھائی نے تمہارے ساتھ دوستی کی، تمہیں اس رشتے کے لیے کمفرٹیبل کیا پہلے، پھر تم سے تعلق قائم کیا، مگر تم کسی تیسرے اور انتہائی غیر اہم شخص کے لیے ان کے کردار پہ انگلی اٹھا آئی۔ تو بتاؤ کیا کرتا وہ؟ تمہیں چھوڑ دے، تمہیں لعنت ملامت کرے، تمہیں نفرت دکھائے۔ اس نے تمہیں اور خود اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے اور جو کچھ تم مجھے ان کے بارے میں بتا چکی ہو، وہ شخص تم سے تعلق شاید ختم کر دے، تمہارے کردار پر کبھی کیچڑ نہیں اچھالے گا، تمہارے لیے اپنے دل میں افسوس تو رکھ لے گا مگر نفرت نہیں کرے گا۔ وہ سب نہیں کرے گا تو اس کے ماں باپ نے کیا۔ وہ بہت میچور انسان ہے، اس کی میچورٹی کو اس کی کمزوری مت سمجھنا۔ کیا کر رہی ہو کرت؟ سچ میں مجھے تمہاری کم عقلی پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ابھیا کی باتوں کے دوران اس کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتی، وہ تو واقعی سب اپنے ہاتھوں سے بگاڑ آئی تھی، اپنی اچھی بھلی زندگی کو داؤ پہ لگا آئی ہو۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے ابھیا؟
किरत की यही बात सबको पसंद थी कि वो अपनी गलती को जल्द मान जाती थी। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं फ़हाम भाई से बात करती हूँ और अब मज़ीद जब तक मैं ना कहूँ तुमने कोई और बेवकूफ़ी नहीं करनी। फ़िलहाल मैं पहले उनसे मिल लूँ, फिर तुम उन्हें कोई टेक्स्ट या मैसेज करना। अभी तुमने उनसे कांटेक्ट नहीं करना और उस रबिया का भी दिमाग दुरुस्त करवाते हैं। मगर किरत, उसे तसल्ली देते हुए वो आखिर में जुमला अधूरा छोड़कर लम्हा भर को उसे देखने लगी, जो रो रो कर इस वक्त अपना हशर कर रही थी। रिश्तों में हमेशा सुनने की गुंजाइश रखना, एकदम फैसले कर देना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। सोचो, अगर फ़हाम भाई तुम्हारी ही तरह जज्बाती हो कि तुम्हारी ना सुने तो फैसला कर ले। वो उसे मायूस नहीं करना चाहती थी, मगर उसे एहसास दिलाना भी ज़रूरी था ताकि वो रिश्ते की नज़ाकत को समझे। ऐसे मत कहो, मैं मर जाऊंगी यार, फ़हाम के बगैर नहीं रह सकती। अबिया की बात पर वो दहल कर बोली, अल्लाह न करे, फजूल मत सोचो। खैर मैं बात करती हूँ, बल्कि अभी टाइम है, मैं उनके ऑफिस से चली जाती हूँ। घड़ी पे उसने टाइम देखा, अभी 3 बजे थे। वो 7-8 बजे तक उठता था। ऑफिस से वो इस वक्त आराम से उसके पास जा सकती थी। प्लीज़ यार कुछ करो, अम्मी को आपा को पता चला, उन्होंने तो मुझे कच्चा चबा जाना है। वो अबिया को मिन्नत भरे अंदाज में कहते उसके बाजू को दोनों हाथों से थाम के बोली, अच्छा है चबा जाएं। उसके पास से उठते, उसे साथ लगाते, एक धम्मुका उसकी कमर में जड़ते अबिया मसनूई गुस्से से बोली, खुश है मेरी बेटी? वो आज दानिल से इजाज़त लेकर अपने मैके रहने आई थी। रात में सोने से पहले नाज़ली उसके कमरे में आईं। उसके बेड पे बैठते वो उनके ट्रिप की तस्वीर देखते यकदम उसका खुशी से जगमगाता चेहरा देख के बोली। उनके अपने चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट थी। उनके सवाल पर ज़बीन का मुस्कुराता चेहरा यकदम संजीदगी में बदला। आपसे एक बात पूछूं? लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रखते अब की बार वो पूरी तरह उनकी जानिब घूमी, जो मोहब्बत से उसके चेहरे पर आने वाली आवारा लट्टों को समेट कर कान के पीछे कर रही थी। हाँ पूछो। उसके लहजे की संजीदगी पर गौर किए बिना वो मुस्कुराते लहजे में बोली, आपने हमारी शादी से पहले दानिल को कॉल की थी? उसके सवाल पर उनके हाथों की हरकत थमी, फिर वही हाथ उन्होंने पहलू में रख कर लम्हा भर को सर झुकाया। किस किस्म की कॉल? खुद को कंपोज करते वो सर उठाकर गोया उसे टालने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मैं दानिल से भी पूछ सकती थी, मगर मुझे पता था कि वो नहीं बताएंगे। वो बड़े अच्छे राजदान हैं। प्लीज़ अम्मी, कुछ दिन पहले जब हम तुर्की में थे तब भी आपने सुबह सुबह दानिल को कॉल की थी या उनकी कॉल आई थी? प्लीज़ अम्मी, अगर मैंने उन्हें कहते सुना था कि अगर आप मुझे ना कहती तो शायद मैं ये शादी ना करता। प्लीज़ अम्मी, कुछ मत छुपाएं। उसकी बातों पर जितनी तेज़ी से उनके चेहरे के रंग बदल रहे थे, वो सब देखकर ज़बीन के दिल की हालत गैर हो रही थी। वो बच्ची नहीं थी। देखो ज़बीन, नाज़ली ने तमहीद बांधनी चाहिए। अम्मी, आप अभी भी मुझसे छुपाएंगी? प्लीज़ ये मत करें, मुझे सच सच बताएं। उनके दोनों हाथ थाम कर उन पर दबाव बढ़ाते वो बेचैन से अंदाज में बोली, हाँ मैंने उसे कहा था तुमसे शादी का, और अगर कह दिया तो क्या बुरा है? हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि लड़की के माँ बाप भी शादी का पैगाम भिजवा सकते हैं। उन्होंने गोया बात ही ख़त्म कर दी। अम्मी, उनकी पूरी बात सुन के उसे लगा उसकी अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आ रही हो। बेयकीन नज़रों से देखते उसे लगा उसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। आप जानती हैं ना मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स कितनी अजीज़ है। वो बदिक्कत बोली, देखो ज़बीन, इस सब में कुछ गलत नहीं जो तुम इस तरह ओवर रिएक्ट कर रही हो। सारी ज़िंदगी इस इज़्ज़त नफ्स का प्रचार करती रहती, और वैसे भी क्या कभी दानिल ने तुम पे जताया कि उसने किसके कहने पे ये सब किया है? वो इतना ही वो बच्चा है ना कि मेरे कहने पर बीबा बच्चा बन के बात मान ले। फजूल की कोई हमाकत करने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? वो उसे डपट कर बोली, मगर ज़बीन के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। कहाँ पर हैं? वहाँ से निकलकर वो फ़हाम के ऑफिस जा रही थी जिस वक्त आइदून की कॉल आई। उफ़, आइदून, बहुत गड़बड़ हो गई है। महीना पहले ही आइदून ने उसे गाड़ी चलानी सिखाई थी। इस वक्त भी वो खुद ड्राइव कर रही थी। क्या हुआ है? कहीं गाड़ी मार तो नहीं दी? वो उसकी बात पर शरारती लहजे में उसे छेड़ते हुए बोला, नहीं, किरत घर छोड़ के आई है। इनफैक्ट उन दोनों के बीच कुछ सीरियस इश्यूज़ हो गए हैं। वो आइदून से अब हर तरह की बात कर लेती थी। हाय, मेरी सहेली की सहेलियों के गम। यार एक बात बताएं, कि आप सब ने कोई एका किया हुआ है कि शौहर पर रोब डालने के लिए एक बार घर ज़रूर छोड़ना है? आइदून कई बार मजाक से उसे मेरी सहेली कहता था। इस वक्त भी उसे रिलैक्स करने के लिए मजाक कर रहा था। वेरी फनी, मैं अपसेट हूँ। वो ना भी कहती तो वो फ़ोन पर उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो परेशान है। अभी किरत को समझा के आई हूँ, अब फ़हाम भाई के पास जा रही हूँ। वो उससे कुछ नहीं छुपाती थी और यही एतबार इस रिश्ते का खासा था। मेरी हेल्प चाहिए? वो खलूस नियत से बोला। उसके मोहब्बत भरे अंदाज पर इतनी परेशान कुन सिचुएशन में भी वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी।
ہاں، اور سپورٹ میں دعا چاہیے کہ میں سب ان کے درمیان ٹھیک کر دوں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ جا بچے، بابی کی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے انداز پر وہ کھلکھلائی۔ تھینک یو۔ اپنی خوش قسمتی پر اس لمحے وہ ناز کیے بنا نہ رہ سکی۔ لڑکی ایسی بات پر تھینک یو نہیں آئی لو یو کہتے ہیں۔ وہ جو یونی میں ایک لڑکی میرے پیچھے آتی تھی، کہیں وہ آپ کی بدرو تو نہیں تھی؟ مجال ہے وہ محبت مجھے اب نظر آ جائے۔ وہ چڑ کر بولا، اسی محبت نے آپ کا دماغ عرش پہ پہنچا دیا تھا، اب تو غلطی سے بھی اس محبت کا مظاہرہ نہ کروں۔ ہنستے ہوئے وہ واقعی اس لمحے بہل گئی تھی۔ بیسٹ آف لک مائی ڈیئر، مے ایوری تھنگ ول بی فائن بٹوین دیم۔ اس نے خلوص نیت سے ان کو دعا دی۔ انشاءاللہ۔ آئیدون سے باتوں کے دوران فہام کا آفس آ چکا تھا۔ تم گئی نہیں اپنی فرینڈ سے ملنے؟ رات میں اسے گھر پر دیکھ کر وہ بولا، نہیں ابھی تھکی ہوئی تھی، 1-2 دن تک جاؤں گی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر تھکے تھکے انداز سے بولتی وہ اسے کچھ الجھی ہوئی لگی۔ زیبی؟ اس کے قریب بیٹھتے وہ اسے پکار گیا، کیا ہوا ہے؟ کیا شخص تھا، ہر لمحہ اس کا چہرہ پڑھ لیتا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی، اس کے قریب بیٹھنے پر سیدھی ہو کے بیٹھتی، گود میں ہاتھوں کو دھرے سر جھکائے بولی، میری طرف دیکھو۔ دانیل کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لمحہ بھر کو سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، وہ اپنی بات دہرا کے بولی۔ پوچھو۔ اس کی آنکھوں کی جامد خاموشی وہ بآسانی پڑھ سکتا تھا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ سچ سچ بتائیں گے۔ پھر سے سر جھکا کر بولتی وہ اسے پابند کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے میں نے آج تک تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ بھی میری زندگی میں رہا ہے میں سب تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے وہ اپنی گمبھیر سنجیدہ آواز میں بولا، ہاں مگر آپ نے کچھ چھپایا ہے مجھ سے۔ وہ سر ہولے سے ہلا کر بولتی اسے الجھا گئی۔ شادی سے پہلے میری امی نے آپ سے کہا تھا کہ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ اس کے سوال پر وہ دنگ رہ گیا۔ یہ بات تو اس کے اور نازلی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ وہ یہ بات اسے بتا نہیں سکتا تھا اور نازلی بھی ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کر سکتی تھی، تو پھر اسے کیسے پتہ چلی؟ تم سے کس نے کہا؟ اس کی بات پر اس کے سوال کرنے پر وہ ہولے سے شکست خوردہ سا ہنسی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اب کی بار سر اٹھا کر اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جان کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ کسی طور وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا جو وہ سننا چاہ رہی تھی۔ آپ تصحیح کر لیں، میں یہ جان چکی ہوں۔ مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا۔ اس کی زخمی مسکراہٹ دانیل کو تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ اس سب کا کیا فائدہ ہے اب؟ وہ اس کے اصرار پر ہولے سے چڑھا۔ اس بات کا فائدہ تو کوئی تھا بھی نہیں۔ نقصان ہی نقصان تھا جو میرا ہو چکا ہے۔ میں آپ سے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتی کبھی۔ اس کے مجرموں کی طرح سر جھکانے پر وہ ایک گہرا سانس بھر کے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی جانب ہولے سے مڑا۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہی زبین نے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر گرفت مضبوط تھی۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ کسی کے کہنے پر اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کر لیتا۔ فیصلہ تو شاید میں لے چکا تھا، آنٹی کی کال نے بس اس فیصلے کو مضبوط کرنے میں آخری کیل کا کام کیا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، نہیں، انہوں نے میری عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ میں ساری زندگی آپ کی محبت کو دل سے لگا کے بیٹھی رہتی، مگر کبھی آپ سے بھیک نہ مانگتی کہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ امی نے میرا خود پر فخر ختم کر دیا ہے۔ مجھے یوں آپ کی زندگی میں زبردستی نہیں آنا تھا۔ اپنی بات کہتے اس کا لہجہ نم ہوا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو یار، تمہیں اور مجھے یوں ہی ملنا تھا، اور محبت تم نے اپنے شوہر سے کی ہے، کسی غیر سے تو نہیں جو اب شرمندہ ہو رہی ہو۔ اور میری بات یاد رکھنا، میاں بیوی میں اگر اتنا تکلف آ جائے تو وہ رشتہ گہرا نہیں ہوتا۔ تمہاری عزت نفس بالکل بھی مجروح نہیں ہوئی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے تم پر؟ پاگل ہو تم؟ مجھ سے محبت کر کے تم نے احسان کیا ہے۔ دوسروں کو عقل مندی کی باتیں سمجھاتی ہو اور خود ایسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو۔ ڈونٹ بی سیلی یار۔ اس کے ہاتھوں کو مسلسل رگڑتے وہ اسے اس تکلیف سے باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس بات کے پتہ لگنے سے اب تک وہ محسوس کر رہی تھی۔ آپ مجھے بہلائیں مت۔ وہ پھر سے ہاتھ چھڑانے لگی۔ اب کی بار ہاتھ چھوڑ کر اس کے گرد دانیل نے اپنا حصار قائم کیا، جبکہ وہ مزاحمت کرتی رہ گئی۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہیں اس تعلق پر افسوس ہے اب؟ اس کی بات پر زبین نے تڑپ کر اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ فضول بات کر رہے ہیں آپ۔ وہ اس کی سخت گرفت پر خفا سی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں فضول باتیں کر رہا ہوں اور تم بہت کمال کی باتیں کر رہی ہو۔ کل کو مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی لڑکے کو اپروچ کرنا پڑا تو میں ہرگز شرم محسوس نہیں کروں گا۔
نچلا لب دانتوں میں دبا کر نظریں نیچی کیے وہ اسے دیکھتا اپنی محبت کا بھرپور احساس دلا کر اسے اس شرمندگی سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ کیا بے تکی بات ہے؟ اس کی بات کو اب بھی خاطر میں لائے بغیر بولتی وہ اپنی پریشانی بھول چکی تھی۔ او ہیلو، حد ادب، شوہر ہوں تمہارا، کبھی میری باتوں کو فضول کہہ رہی ہو، کبھی بے تکی، غصہ آ گیا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ ماتھے پر شکنے لا کر بولتا وہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں تمہاری امی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے ہیرے کے لیے مجھے چنا۔ آئندہ یہ فضول باتیں مت سوچنا، اور خبردار آئندہ میری اور میری ساس کی باتیں سنی تو۔ محبت سے اس کے چہرے کو چھو کر اپنی محبت کا یقین دلاتا وہ اس کے گلٹ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے ایک بار پھر محبت کرنی آ گئی تھی۔ میں تو سنوں گی، میسیجز بھی پڑھوں گی، آپ دونوں میرے خلاف سکیمز بناتے ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ کل سے اب تک اسے لگ رہا تھا وہ آئندہ اس شخص کے سامنے عزت سے رہ نہیں پائے گی۔ تھینکس، تم نے کچھ بھی غلط کرنے کی بجائے مجھ سے ڈسکس کر لیا۔ میں امید کرتا ہوں ہم آئندہ بھی اپنے معاملات بگڑنے نہیں دیں گے، بلکہ ایک دوسرے سے بے جھجک بات کریں گے، ایک دوسرے کی سنیں گے۔ رشتوں میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسے خود میں بھینچتا وہ اس کی میچورٹی کا قائل ہوا۔ آپ واقعی میرے بارے میں کچھ سوچتے تو نہیں نا؟ وہ جھجک کر بولی۔ سر ہنوز اس کے سینے پر دھرا تھا، بازو اس کی کمر کے گرد بندھے تھے۔ بہت کچھ سوچتا ہوں۔ اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی در آئی۔ زبین نے جھٹکے سے سر اٹھایا، سوالیہ نظروں سے اس کی نظروں میں جھانکا جہاں شرارت تھی۔ یہی کہ تم بہت اچھی ہو، بہت پیاری ہو، آنکھیں تھوڑی ٹیڑھی ہیں تمہاری، ویسے کوئی ایشو نہیں۔ ہنسی دبا کر وہ اسے پریشان کر گیا۔ کیا میری آنکھیں ٹیڑھی ہیں؟ سچ میں؟ اس کے چیخ کر کہنے پر وہ قہقہہ لگا کے ہنس پڑا۔ بہت خوبصورت ہیں، جن میں ہر لمحے میں ہی نظر آتا ہوں۔ اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھ کر وہ گہرے لہجے میں بولتا، ہر تکلیف دہ سوچ سے آزاد کر گیا۔ ارے کیسی ہیں آپ؟ پلیز آئیں۔ ابیہ کو آفس کے دروازے سے اندر آتے دیکھ کر وہ تعظیماً کھڑا ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے موجود ٹیبل کے دوسری جانب رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اپنا بیگ دوسری کرسی پر رکھتے وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے فہام کو دیکھنے لگی۔ کس قدر بے وقوف تھی کرت، ایسے اچھی صورت اور سیرت والے شوہر کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک، کافی لیں گی یا چائے؟ وہ آداب میزبانی نبھا رہا تھا۔ اتنی عزت وہ کس لیے اسے دے رہا تھا؟ اسی لیے کہ وہ کرت کی دوست تھی، ورنہ تو وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی تھے۔ کافی، وہ سہولت سے بتا کر خاموشی سے اس کے آفس کا جائزہ لینے لگی، جو سادہ مگر پرتعیش تھا۔ اپنے مالک کے ذوق کی خوب عکاسی کر رہا تھا۔ اس کا جواب سنتے اس نے انٹرکام پر 2 کافی کے ساتھ سینڈوچز کا آرڈر دیا۔ گاڑی خریدنے کا ارادہ ہے؟ وہ یہی سمجھا کہ وہ اس کے شو روم میں گاڑی خریدنے کی نیت سے آئی ہے۔ نہ کریں فہام بھائی، ابھی تو چلانی سیکھی ہے۔ آئیدون تو پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے نہیں دلا دیں، لیکن ابھی میں تجربے کرنے والے فیز میں ہوں۔ ان کو تو ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن ادھر ادھر مار کے مجھے شدید ٹینشن ہونی ہے۔ اس کے سوال پر وہ بے تکلفی سے ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ فہام بھی اس کی باتوں پر کھل کر مسکرایا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کے میاں کو جب پرواہ نہیں تو آپ بھی چل کریں۔ بتائیں کون سی چاہیے؟ ویسے میں سیکنڈ ہینڈ کارز بھی سیل کرتا ہوں، مگر اچھی کنڈیشن میں ہوں تب۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی ہاتھ صاف کرنے کے لیے چاہیے تو ضرور بتائیے گا۔ وہ اسے اپنی طرف سے مشورہ دینے لگا۔ ضرور، کیونکہ یہ گاڑی تو کافی عرصے سے گھر میں ایسے ہی پڑی تھی، جو اب میرے استعمال میں ہے۔ آئیدون تو اسے کسی کو دینے کے چکروں میں تھے۔ میں نے ہی منع کیا کہ میں اسی پہ ہاتھ صاف کر دیتی ہوں، لیکن کافی ایشو کرتی ہے۔ آئیدون سے کہوں گی کہ یہاں چکر لگا کر یوزڈ کارز چیک کر لیں، کیونکہ مجھے تو ذرا بھی آئیڈیا نہیں ان کے میک اور باقی سب باتوں کا۔ وہ پہلی بار یوں اس سے مل رہی تھی، مگر فہام کو لگ رہا تھا وہ کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جی ضرور، اسے حیرت تھی کہ کرت کی دوستیں کس قدر میچور ہیں۔ زبین کو تو وہ جانتا ہی تھا اور اس سے ملنا ملانا رہتا تھا دانیل کی وجہ سے، لیکن ابیہ سے وہ یوں پہلی بار مل رہا تھا۔ میری دوست کو کیوں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اب وہ اصل مقصد کی جانب آئی۔
اس کی بات سن کر فہام کے مسکراتے لب سکڑے اور پھر انہیں باہم پیوست کر کے وہ جیسے خود کو کچھ کہنے سے روک گیا۔ اسی اثنا میں آفس بوائے کافی کے ساتھ لوازمات لیے اندر آیا۔ وہ دونوں اس کی موجودگی میں خاموش ہی رہے۔ آپ کافی لیں۔ سنجیدگی سے نظریں نیچے کیے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ مجھے منع بھی کریں گے کہ ہمارے پرسنلز میں مت گھسو تو پھر بھی میں آپ دونوں کو سمجھاؤں گی۔ اب تک تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کرت، میں اور زبین صرف دوستیں ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بہنوں سے بڑھ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، سسٹرز فرام another mother۔ تو ہم تینوں کا حساب بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میں مانتی ہوں وہ بے وقوف ہے اور یہی بے وقوفی وہ آپ کے ساتھ بھی کر گئی ہے۔ وہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اپنوں کی زندگی کی خاطر آپ کو ڈھیٹ بن کر ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانی پڑتی ہے، ان کی بہتری کے لیے، جو وہ لوگ اپنی اپنی اناؤں کی جنگ میں گم ہو کر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمیشہ سے لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، مگر اس وقت بات اس کی جان سے پیاری دوست کی تھی اور اس کے لیے وہ فہام کی تلخ باتیں اور روڈ رویہ تک برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ سسٹر، بے وقوفی اور شک میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں اب تک اس کی بے وقوفیوں کو نظر انداز کرتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ امیچور ہے اور میں نے کبھی اس کا احساس اسے نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کے بچپنے سمیت اسے قبول کیا کیونکہ مجھے اسے بدلنا نہیں تھا۔ وہ باقی کی زندگی بھی بے وقوفیاں کرے گی تو مجھے 100 بار قبول ہیں، مگر اس بار اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس نے مجھ پر اعتبار کرنے کی بجائے ایک انتہائی غیر اہم انسان پہ اعتبار کیا، جس کی حیثیت میرے نزدیک بس ایک اچھی فیملی فرینڈ سے زیادہ کی نہیں تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ ان کی مدد کرنے کے چکر میں کرت کو اگنور کر گیا، لیکن میں اسے بتا چکا تھا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، انہیں ایک مرد کی ضرورت ہے۔ ان کے رشتہ دار اس حالت میں انہیں نہیں پوچھ رہے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ربیہ اس سب کا غلط مطلب لے لے گی۔ جیسے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا میں اس سے فاصلے پہ ہو گیا، مگر کرت سے مجھے صرف اتنی شکایت ہے کہ اگر اسے کوئی ایشو لگا تھا تو وہ مجھ سے ڈسکس کرتی، کچھ بھی اور کہے بغیر۔ وہ تو شاید دماغ میں یہ سوچے بیٹھی ہے کہ میں ربیہ سے دوسری شادی کر رہا ہوں۔ کین یو امیجن؟ ابھیا کو اپنا غمگسار سمجھ کر وہ اسے وہ سب کچھ بتانے لگا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا ہے، ہر طرح کے ایسپیکٹس اس کے سامنے رکھے ہیں، بس غلطی یہ ہوئی کہ وہ ہم میں سے کسی سے پہلے شیئر کر دیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ خیر، میں اچھی کلاس لے کے آئی ہوں اس کی، اور آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی سن سکوں تو اندازہ ہو حالات بہتری کی جانب آ سکتے ہیں یا نہیں۔ ابیا کی باتوں پر بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈال کر وہ کافی کے سپ لینے لگا۔ دیکھیں، جس سرکل میں ہم ہیں، میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی اور ہے بھی، مگر دوست اور بیوی میں فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو میں نے کبھی مٹنے نہیں دیا۔ میں سب کو ایک حد میں رکھتا ہوں۔ کرت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر ہم ایک دوسرے کو اسپیس نہ دیں تو دو لوگوں کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ اس کے بھی میل کلائنٹس ہیں، کبھی وہ مذاق میں بھی اس سے کوئی بات کر لیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بیوی پہ شک کر دوں کہ وہ اور اس کا کلائنٹ؟ واٹ نان سینس! نہایت دھیمے انداز میں وہ اپنا موقف بیان کر رہا تھا، اور یہی سب وہ کرت کو سمجھا کے آئی تھی۔ بے شک میں ایک بروکن فیملی سے ہوں، مگر مجھے لگتا ہے بروکن فیملی کے بچے جب بڑے ہو کر اس ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو وہ اپنے پارٹنر کی زیادہ قدر کرتے ہیں، اسے ہر طرح کا کمفرٹ دیتے ہیں، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں رشتے کو بچانے کی، کیونکہ وہ پہلے سے ہر تلخ پہلو دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ بے شک اسے رابی نے میرے لیے پسند کیا تھا، مگر وہ مجھے اپنی ہر عادت کے ساتھ پسند ہے، سوائے بے اعتباری والی بات کے۔ میں اس سے بھلے محبت کرتا ہوں، مگر میں اپنے کردار پہ شک برداشت نہیں کر سکتا، اور تب جب میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہ کی ہو۔ میری ذات سے نتھی ہونے والے جھوٹ پر میں وضاحتیں کیوں دوں؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا ہی نازک ہے کہ کسی کے کہنے سے ہم اسے منٹوں میں توڑ دیں؟ اسے اس بات کو سوچ کر دوبارہ میری زندگی میں آنا ہوگا کہ وہ مجھ پر اعتبار کرے گی۔ اگر اعتبار نہیں تو پھر اس رشتے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ محبت ہو جاتی ہے، اعتبار ہر کسی پہ نہیں ہوتا۔ وہ صاف صاف انداز میں ہر بات کلیئر کر رہا تھا۔ تھینک یو فہام بھائی، آپ نے مجھے اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات کی۔ وہ واقعی اس کے شکر گزار تھی، ورنہ تو وہ سوچ کے آئی تھی کہ اسے فہام کے ساتھ یہ سب کہنے کے لیے بہت بحث کرنی پڑے گی، لیکن
وہ واقعی سمجھدار تھا، جان گیا تھا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ سنسیئر ہے اور ایسے سنسیئر لوگوں کی وہ ہمیشہ قدر کرتا تھا۔ میں نے رابی کو بھی اس سے بات کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ یہی سمجھے گی کہ وہ میری بہن ہے، لہٰذا وہ میری سائڈ ہی لے گی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ہم دونوں کو اپنا سمجھ کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، ورنہ کسی بھی نیوٹرل بندے کے بغیر کرت ان سب باتوں کو کبھی نہ سوچتی۔ سو تھینک یو سسٹر۔ کس قدر احترام تھا اس کے انداز میں۔ اگر اب وہ آپ کو کانٹیکٹ کرے تو آپ اسے چانس دیں گے؟ یہ بات پوچھنا اس لمحے سب سے اہم تھی۔ آپ اسے پریشرائز مت کریں، اسے کہیں پہلے چند دن اچھے سے سوچے کہ اس نے اس ریلیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ میں بار بار اپنے کردار پر سوالیہ نشان برداشت نہیں کروں گا۔ اگر یہ پہلی اور آخری بار ہے تو وہ 100 بار واپس آئے، لیکن اگر وہ ابھی صرف جذباتی ہو کر ایکسکیوز کر کے واپس آنا چاہتی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میں اسے کوئی چانس نہیں دوں گا۔ اب اس رشتے کو آگے لے کے چلنا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اچھی طرح سوچ لے۔ کس کرب سے وہ گزرا ہوگا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہا تھا؟ ابیا نے سر ہلایا۔ اب اسے سوچنا تھا کہ وہ کیسے اس سب کے لیے کرت کو تیار کرے۔ وہ شدید بے چین تھی۔ جب سے ابیا اس کے پاس سے ہو کے گئی تھی وہ شدید مضطرب تھی۔ ماں اور بہنوں کو معلوم ہونے کا الگ ڈر تھا۔ انیلا کو ذرا سی بھنک پڑ جاتی انہوں نے نہ صرف جوتیوں سے اس کی طبیعت صاف کرنی تھی بلکہ ان سے بعید نہیں تھا کہ اسی لمحے اسے ہاتھ سے پکڑ کے فہام کے سامنے لے جاتی اور تب تک وہاں سے نہ اٹھتی جب تک اس سے معافی نہ منگوا لیتی۔ اسی پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے رباب کا نمبر ملا لیا۔ بچو کیسی ہیں؟ روئی روئی سی آواز رباب کو تکلیف سے دوچار کر گئی۔ کتنی عزیز تھی وہ اسے، کاش اسے اندازہ ہوتا۔ کیا کرتی پھر رہی ہو کرت؟ مجھ سے تو بات کرتی؟ بغیر کچھ اور کہے وہ دکھ سے بولی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ رباب ان کے بارے میں جان گئی ہے۔ مجھ سے معافی مانگ کر کیا ہوگا؟ میرا تو جو دل دکھا ہے سو دکھا ہے، اصل دل تم نے اپنے شوہر کا دکھایا ہے، اس سے معافی مانگو پہلے۔ اس کی بات پر وہ اور نادم ہوئی، کیا کہتی، زور زور سے رونے لگی۔ اچھا اب یہ رونا بند کرو، دل کر رہا ہے دو لگاؤں۔ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ فہام کی بہن ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فہام سے بھی زیادہ پیاری ہو تم مجھے۔ تم بے وقوفوں کے چکر میں میری حالت خراب ہو جائے گی، آگے ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی بات پر وہ یکدم چونکی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب بھول بھال اس کی فکر میں پریشان ہوئی۔ میں نے اس دن یہی بتانے کے لیے آنا تھا مگر تم دونوں باگڑ بلے لڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ مزید ناراض لہجے میں بولی، بتائیں نا کیا ہوا ہے، پریشان کر رہی ہیں آپ۔ فہام کے حوالے کے بغیر بھی اسے رباب اتنی ہی عزیز تھی۔ ہاں پریشان کرنے کا ٹھیکہ صرف تم لوگوں نے ہی لے رکھا ہے نا، میں پریشان نہ کروں؟ مامی بننے والی ہو تم؟ خفا سے لہجے میں اسے جھاڑتے آخر میں اصل بات بتائی، مامی؟ کرت میڈم کو کہاں ایسی بات جلدی سمجھ میں آنی تھی؟ اف کرت، آئی ایم ایکسپیکٹنگ۔ شرم بھول بھال رباب کو اسے وضاحت دینی پڑی۔ او مائی گاڈ، بچوں بہت بہت مبارک ہو۔ سمجھ آتے ہی وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ دل کر رہا ہے اڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں، خوشی سے کہتے آخر میں وہ اداس سی ہوئی۔ اگر ابھی وہ دونوں اکٹھے ہوتے تو کسی اور ہی طرح اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے۔ سب بھول کر اس کے پاس چلی جاؤ، میرا بھائی بہت بڑے دل والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ اسے تسلی دینے والے لہجے میں بولی، اس بار میری غلطی بہت بڑی ہے، اتنی آسانی سے معاف نہیں کریں گے۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی، یکدم سے وہ ستم گر بہت شدت سے یاد آیا، اس کی شرارتیں، اس کا لمس۔ فون بند کر کے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میڈم بزی؟ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ زوشا کے سبھی کپڑے پریس کروا کر انہیں اس کے سوٹ کیسز میں رکھوا کے آئی تھی۔ آئیدون رات کے کھانے کے بعد سے کمرے میں اپنا کام لے کر بیٹھا تھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے آئی، وہ بھی لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا، جو بیڈ کے دوسری جانب بیٹھ کر ہاتھ اور پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ جی مجھ سے بھی زیادہ بزی مین؟ اس کے شرارتی انداز میں بلانے پر وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، یار آپ دوسروں کے حسن سنوارتی ہیں، کبھی میاں کا تو خیال نہیں آیا کہ اسے بھی کوئی سکن پالش یا فیشل دے دوں؟ اس کے شکوے پر وہ منہ کھول کر آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھنے لگی۔ اتنے سارے مین سیلون ہیں، آپ وہاں جا کے فیشل کروا لیں۔ مزے سے اسے مشورے سے نوازا۔ پتہ ہے میرے فرینڈس کیا کہتے ہیں کہ یار تیری تو موجیں ہیں، جب چاہے فیشل لے لیا، باڈی مساج لے لیا، کوئی ٹینشن نہیں،
اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ میڈم نے آج تک کبھی ایک کریم تک کا تو مساج کیا نہیں، باڈی مساج تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس کی بات پر ابیا کے چہرے پر سرخی در آئی۔ اتنی گندی باتیں کرتے ہیں آپ، باڈی مساج؟ اس کے شرمانے کی وجہ اسے اب سمجھ آئی۔ تو یار اس میں کیا گندی بات ہے؟ کیا آپ کے سیلون میں باڈی مساج نہیں دیتے؟ وہ سیدھا ہو کر اب کی بار اس کے سامنے بیٹھتا بات پر زور دے کے بولا، ہاں تو لڑکیوں کو دیتے ہیں، لڑکوں کو تھوڑی۔ اف آئیدون، وہ اس سے نظریں چراتے بولی جو اس کے سامنے اسے اپنی گہری نظروں کے فوکس میں لیے بیٹھا تھا۔ یار شوہر کو مساج دینے میں کیا شرمانے کی بات ہے؟ اب وہ جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ اچھا گندی باتیں مت کریں، فیشل کر دیتی ہوں۔ کب کروانا ہے؟ وہ اسے ٹالنے والے انداز میں بولی۔ چلیں کوئی تو فری سروس دیں، ابھی کر دیں؟ وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے مگر میں بالکل پروفیشنل انداز میں دوں گی، آپ نے تنگ کیا تو وہیں ختم کر دوں گی۔ اس کے شرافت سے کہنے پر اسے بے حد شبہ تھا۔ کچھ نہیں کروں گا یار، میں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں گا، اس میں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی بات پر اس نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ چیئر لائیں پھر کوئی، میں کیسے کروں گی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ چیئر کی کیا ضرورت ہے، آپ یہاں بیڈ پہ بیٹھ جائیں، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ اسے مزے سے حل بتانے لگا۔ اوکے۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی جہاں اس نے کچھ پروڈکٹس رکھی ہوئی تھیں۔ اکثر مریم اور زوشا کا فیشل وہ گھر پہ ہی کر دیتی تھی۔ سبھی چیزیں ایک ٹرے میں رکھ کر وہ باہر آئی، بیڈ پہ بیٹھی اور وہ مزے سے نیچے بیٹھ کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ بڑے پروفیشنل انداز میں اس نے مساج شروع کیا مگر جیسے ہی ہاتھ اس کے تھوڑی اور ہونٹوں کے پاس لائی، اس نے شرارت سے اس کی انگلیوں کو چوما۔ یہ ایسے کرواتے ہیں فیشل؟ اس کی حرکت پر وہ سیخ پا ہوئی۔ کیا یار اتنی شرافت سے تو کروا رہا ہوں، وہ معصوم بن کے بولا۔ اب اگر آپ نے ایسا کیا سچ میں نہیں کروں گی۔ اس کی ان شرارتوں پر وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اوکے اوکے، شرافت سے کہہ کر پھر اس نے وہی کیا۔ ہٹے، میں نہیں کر رہی۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، اس کا سر اپنی گود سے ہٹانے لگی۔ اچھا یار اب نہیں کرتا۔ وہ زبردستی اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روک گیا اور پھر اس کے بعد اس نے واقعی شرافت سے سارا فیشل لیا۔ فرق تو کوئی خاص نہیں پڑا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو ہر زاویے سے دیکھتے جان بوجھ کے اسے چھیڑا۔ یہ فیشل میں 5000 کا دیتی ہوں جو آپ کو مفت میں دیا ہے۔ اس کے چڑھانے پر وہ چڑ چکی تھی۔ الو بناتی ہیں لوگوں کو۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ چیزیں سمیٹ کر غصے سے بل کھا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی جبکہ اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ دلانے میں اسے بے حد مزہ آتا تھا۔ اور ویسے بھی فیشل اور سکن پالش کا رزلٹ 2 دن بعد پتہ چلتا ہے۔ 2 دن بعد جب لشکارے ماریں گے نا تب پتہ چلے گا۔ واپس آ کر اس کے برابر بیڈ پہ بیٹھتے وہ اسے جتا کے بولی، چلیں اتنی محنت کی ہے اب اس کا انعام تو ملنا چاہیے نا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے رنگ اور لہجہ بدلا۔ جی نہیں، مجھے انعام نہیں لینا۔ اس کے بدلے انداز پر دل نے بھی لے بدلی۔ وہ صاف دامن بچاتے ہوئے تیزی سے بولتی اپنی جگہ پر جلدی سے لیٹ گئی۔ ایسے کیسے؟ میری جان نے اتنی محنت اور محبت سے میرا منہ سنوارا ہے، کچھ تو انعام دینا بنتا ہے نا۔ اسے اپنی جانب کھینچ کر وہ اسے شرمیلی ہنسی ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اب سے 4-5 بار تو ضرور لوں گا تاکہ پھر آپ کو انعام دے سکوں۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ اسے نروس کر گیا۔ اتنی بار نہیں لیتے، زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں بس 1 بار۔ اس کی پلاننگ پر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے بولی، یار یہ نہ کریں۔ وہ مایوس ہوا، وہ کھلکھلائی، لولز۔ اب کی بار وہ اسے چڑھانے لگی۔ تھینکس۔ اسے مسکراتے دیکھ کر اس پر جھکے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ کے بولا، کس بات کا؟ وہ اچنبھے سے بولی، میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ اسے بازو کے گھیرے میں لیتے وہ جیسے اسے سکون بخش گیا۔ ابیا نے آسودگی سے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند لیں۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی یا میں رباب کو فون کروں؟ وہ اس وقت انیلا کے ساتھ بیٹھی تھی جب انہوں نے یکدم کہیں اور کی باتیں کرتے توپوں کا رخ اس کی جانب موڑا۔ کیا سچ سچ؟ وہ یکدم حیران ہوئی۔ تم اب تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا کر کے آئی ہو؟ وہ بھی اس کی ماں تھی۔ کچھ نہیں کر کے آئی، بس ایسے ہی فہام کو کہہ دیا تھا کہ آپ کبھی مجھے اماں کے گھر جانے نہیں دیتے رہنے کے لیے۔ بس انہیں غصہ آ گیا، کہنے لگے جاؤ جتنے دن رہنے جانا ہے رہ آؤ۔ وہ کافی دنوں سے یہ سبھی باتیں سوچ چکی تھی تاکہ انیلا کو تسلی دے،
یا اللہ کیرت، میں کیا کروں تمہارا؟ اتنے سال ہمارے ساتھ رہ کر سکون نہیں آیا تمہیں؟ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہنے کا شوق ہے؟ یہ کوئی بات ہے جھگڑا کرنے کی؟ وہ سر پیٹ کے رہ گئیں۔ وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ آؤٹ آف سٹی جانا تھا، اسی لیے مجھ پہ احسان کر کے بھیجا ہے، ورنہ وہ کبھی بھیجے مجھے؟ اس کی بات پہ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یقین نہیں تو ابھی کال کر لیں، میری بات پر تو ویسے بھی آپ یقین نہیں کرتی۔ کریں کال؟ وہ فون ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، اب پاگل ہوں اسے فون کر کے پوچھوں؟ کہے گا 2 دن نہیں رکھ سکتی بیٹی کو۔ وہ فوراً ہاتھ اٹھاتے بولی۔ یہ آئیڈیا بھی ابیا کا تھا کہ آنٹی پوچھیں تو اس طرح بات کرو، وہ کبھی بھی کال کر کے تصدیق نہیں کروائیں گی۔ کرت نے ان کے انداز پر مسکراہٹ روکتے دل ہی دل میں ابیا کے آئیڈیے کو داد دی۔ ابیا چند دن پہلے ہی اسے اپنی اور فہام کے درمیان اس دن ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ بتا چکی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وہ اس سے معافی مانگے، کیسے اسے کہے کہ وہ اب اس پر بے اعتباری والی حرکت کبھی نہیں کرے گی۔